آج جو ہمارے پاس سورت ہے جس کو ہم پڑھیں گے وہ ہے سورہ جن۔ یہ مکی سورت ہے اور اس میں 28 آیتیں اور 2 رکوع ہیں۔ تو آئیں شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کہیے کہ میری طرف یہ وحی کی گئی ہے کہ جنات کی ایک جماعت نے قرآن سنا اور کہا کہ ہم نے بہت عجیب قرآن سنا ہے جو سیدھی راہ کی ہدایت دیتا ہے، پس ہم اس پر ایمان لے آئے اور ہم ہرگز اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں گے۔ اور بے شک ہمارے رب کی بزرگی بہت بلند ہے، اس نے نہ کوئی بیوی بنائی ہے اور نہ کوئی بیٹا۔ اور ہم میں سے بے وقوف لوگ اللہ کے متعلق ناحق باتیں کہا کرتے تھے، اور ہم یہ گمان کرتے تھے کہ جنوں انس میں سے کوئی بھی اللہ پر جھوٹ نہیں باندھ سکتا۔ بے شک انسانوں میں سے چند لوگ جنات میں کچھ لوگوں کی پناہ طلب کرتے تھے، اس سے جنات کی سرکشی میں اضافہ ہو گیا۔ اور جنات نے بھی یہ گمان کر لیا جیسا تمہارا گمان ہے کہ اللہ مرنے کے بعد کسی کو زندہ نہیں کرتا۔ اور ہم نے آسمان کی خبر کو طلب کیا تو ہم نے دیکھا وہ سخت محافظوں اور آگ کے گولوں سے بھرا ہوا ہے، اور ہم اس سے پہلے فرشتوں کی باتیں سننے کے لیے گھات لگا کر بیٹھ جایا کرتے تھے۔ سو جو اب سننے کی کوشش کرتا ہے تو وہ اپنے عقب میں آگ کا شعلہ پاتا ہے۔ اور ہمیں معلوم نہیں کہ اس سے زمین والوں کے ساتھ کسی برائی کا ارادہ ہے یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے۔ اور بے شک ہم میں سے چند نیک ہیں اور کچھ اس کے مخالف، اور ہم مختلف فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں۔ اور ہم نے یہ یقین کر لیا کہ ہم ہرگز اللہ کو زمین میں عاجز نہیں کر سکتے اور نہ ہرگز اس سے بھاگ سکتے ہیں۔ اور بے شک ہم نے جیسے ہی ہدایت کی بات سنی تو اس پر ایمان لے آئے۔ سو جو بھی اپنے رب پر ایمان لائے گا وہ نہ کسی خیر میں کمی پائے گا اور نہ کسی شر میں اضافہ۔ اور بے شک ہم میں سے چند اطاعت گزار ہیں اور کچھ سرکش۔ سو جنہوں نے اطاعت کی انہوں نے ہدایت کا راستہ پا لیا، اور رہے سرکش تو وہ دوزخ کا ایندھن ہے۔ اور اگر وہ راہ راست پر رہتے تو ہم انہیں کثیر پانی سے سیراب کرتے تاکہ اس میں ہم ان کی آزمائش کریں۔ اور جو اپنے رب کے ذکر سے اعراض کرے گا تو وہ اس کو چڑھتے ہوئے سخت عذاب میں داخل کرے گا۔ اور بے شک مساجد اللہ کی عبادت کے لیے ہیں، تو اس کے ساتھ کسی کی عبادت نہ کرو۔ اور جب اللہ کا بندہ اس کی عبادت کے لیے کھڑا ہوا تو قریب تھا کہ وہ جتھا بن کر اس پر پل پڑتے۔ آپ کہیے کہ میں صرف اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ آپ کہیے میں تمہارے لیے کسی ضرر اور نفع کا مالک نہیں ہوں۔ آپ کہیے بے شک مجھے اللہ کے عذاب سے ہرگز کوئی نہیں بچا سکتا، اور نہ میں اللہ کے سوا ہرگز کوئی پناہ کی جگہ پاتا ہوں، مگر اللہ کی طرف سے پیغامات کو پہنچانا میرے ذمہ ہے۔ اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو بے شک اس کے لیے دوزخ کی آگ ہے جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ یہ کفار اس وقت تک نہیں مانیں گے حتیٰ کہ یہ اس عذاب کو دیکھ لیں جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔ یہ عنقریب جان لیں گے کہ کس کے مددگار بہت کمزور ہیں اور شمار میں بہت کم ہیں۔ آپ کہیے میں نہیں جانتا کہ جس عذاب کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے آیا وہ قریب ہے یا میرے رب نے اس کی کوئی مدت مقرر کی ہے۔ وہ ہر غیب کا جاننے والا ہے، سو وہ اپنے ہر غیب پر کسی کو مکمل مطلع نہیں فرماتا ماں سوائے ان کے جس کو اس نے پسند فرما لیا ہے اور جو اس کے رسول ہیں۔ سو وہ اس رسول کے آگے پیچھے نگہبان مقرر فرما دیتا ہے تاکہ اللہ اس بات کو ظاہر فرما دے کہ بے شک ان سب رسولوں نے اپنے پیغامات پہنچا دیے ہیں، اور جو کچھ ان کے پاس ہے ان سب کا اللہ نے احاطہ کر لیا ہے اور اس نے ہر چیز کا شمار کر لیا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔